اس کی دو پہلو ہیں. پہلا پہلو ہے تحریک انصاف کا اور دوسرا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کا. تو مریم اورنگزیب صاحبہ کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ڈٹے رہے, سرخرو رہے, امانت سمجھ کر عوامی خدمت کی, بہادری سے کھڑے رہے, دھیلے کی کرپشن, اور ہم علاج کے بہانے لندن چلے گئے اور پھر وہاں سے کبھی واپس نہ آئے, عمرہ کیا, یورپ گئے, ہم نے نیب 1100 ارب کے کرپشن سکینڈل پار لگا دیے, ہم نے معافی کروا لی, ہم نے سارا کچھ کر لیا. کیا خاک ڈٹے رہے, خاک سرخرو رہے, خاک بہادری سے کھڑے رہے. یہ تو ایسی ہے, کیا اس پہ اور تبصرہ کیا جائے مریم اورنگزیب صاحبہ کے بیان پہ. دوسرا ہے تحریک انصاف. تحریک انصاف کا میڈم شیخ ابھی اور لوگ چھوڑیں گے, ابھی اور امپورٹنٹ لوگ چھوڑنے والے ہیں. کون؟ اور اس کی وجہ ہے 9 مئی. تین وجوہات ہیں جو اہم ہیں. ایک ہے 9 مئی کا بوجھ, 9 مئی کا جو شرمناک دن تھا, اور دوسرا ہے پارٹی قیادت کی سرد موری کہ پچھلے 5-6 دنوں میں عمران خان کی حوالے سے جو ان کی شکایات تھیں, اور تیسرا ہے انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ انوالومنٹ اس میں 9 مئی کی. شروع سے میڈم شیخ ایک بات کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو کہ فوج سے نہ لڑیں, مہربانی کریں, چڑھائیاں نہ کریں, مہربانی کریں, اپنا جو میچ ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ کھیلیں. اب میڈم شیخ اس جو عمران خان صاحب نے مذمت کرنے میں 5 دن لگا دیے, اور پھر ان پچھلے 5-6 دنوں میں 3 مرتبہ کہا دوبارہ گرفتار ہوا تو یہی رد عمل آئے گا. 5 بار کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کچھ آرمی چیف کر رہے ہیں. ایک طرف انہوں نے اپنے شہداء کے جنازے کی بات کی, اور دوسری طرف بالکل وہ انہوں نے اظہار لا تعلقی کر دیا جو بھی جیلوں میں تھے, جو بھی بند تھے, جو بھی کچھ تھے, اور نیب کی قید میں بھی انہوں نے صرف ایک, اور وہ ان کو کرنا بھی چاہیے تھا, اپنے گھر کی بات کی اور باقی کسی کی بات نہیں کی. اچھا پھر یہ عمران خان صاحب جیسے آپ نے کہا ہے نا, آج سوچنے کا دن ہے. تحریک انصاف پر مشکل وقت ہے, دل نہیں کر رہا زیادہ بات کرنے کو, اللہ ان کی مشکلیں آسان کریں. لیکن یہ سب سیاست کرنے آئے تھے یا فوج سے لڑنے اور فوج کو فتح کرنے آئے تھے؟ 12-13 مہینوں میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے, ہم نے ایشو ٹو ایشو ڈسکس کیا. جو آرمی چیف جو کبھی باپ ہوتا تھا وہ غدار بنا دیا, ڈی جی آئی ایس آئی جو کبھی ملک کا رکھوالا تھا وہ غدار بنا دیا, کبھی آرمی چیف ڈی جی آئی پر تنقید ملک سے غداری ہوتی تھی, اب انہیں غدار بنا دیا. جنرل باجوہ جو کبھی ڈیموکریٹ تھے, نیوٹرل تھے, وہ سازشی اور غدار ہوئے. فوج جو کبھی خود سے بھی اہم تھی, اسے پوری دنیا میں تماشا بنا دیا. آپ کے آنے میں ایک بڑی وجہ فوج تھی, آپ نے اسے مثال عبرت بنا دیا. اور پی ٹی آئی کا آج سوچنے کا دن ہے کہ پی ٹی آئی کا تنکا 27 سالوں میں عمران خان نے اکٹھا کر کے اسے کھڑا کیا, اور آج پی ٹی آئی کو تنکا کر دیا. آپ عمران خان صاحب کے لیے سوچنے کا دن ہے کہ آپ 50% کامیاب ہوئے, اسٹیٹس کو توڑا, آپ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بنے, حالانکہ جو گورننس پرفارمنس 13 مہینوں میں, وہ 3.5 سال میں 13 ضمنی انتخابات ہارے. آپ اپنے کے پی میں گڑھ اور گھر میں بلدیاتی انتخابات ہارے, مہنگائی, بے روزگاری, کرپشن, لیکن آپ اقتدار سے نکلے تو اللہ نے پھر مقبولیت دی. آپ کیوں قومی اسمبلی سے نکلے, آپ نے کیوں صوبائی اسمبلیاں توڑیں؟ آپ تقریباً میچ جیت چکے تھے, ضد انا میں میچ ہار رہے ہیں آج. آپ فوج سے لڑتے رہے اور پی ڈی ایم بلا مقابلہ جیت گئی. تو عمران خان صاحب کے لیے آج سوچنے کا وقت ہے کہ اگر آپ نے اپنی فوج سے لڑنا ہے, اگر آپ نے اسے فتح کرنا ہے, اگر آپ کا اصل مقابلہ ان سے ہے, تو پھر تو میرا خیال ہے جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہی ہو رہا ہے. اور اگر آج یہ نہیں تھا تو کیوں کیا؟ 13 مہینوں میں آپ نے سوا ستیہ ناس کر دیا. آج کوئی بھی ایک بندہ بھی بتائیں جو ساتھ ہیں ابھی تک, ان سے بھی پوچھ لیں, جو ساتھ نہیں ہیں ان سے بھی پوچھ لیں, جو جیلوں میں ہیں ان سے بھی پوچھ لیں, کوئی بیانیے کو اون نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا عمران خان صاحب کے بیانیے کو اون؟ تو یہ وہ وجہ تھی, یعنی 2 بڑی غلطیاں میجر کی. ایک فوج سے لڑائی انہوں نے لڑی 13 مہینے, اور خان صاحب کے آس پاس بیٹھے جو لوگ تھے وہ ان کو کرتے رہے یہ سب کچھ ایڈوائس, جیسے کہ اب متعدد رہنما کھل کر آ رہے ہیں اور سامنے یہ چیزیں کہہ رہے ہیں, یا پھر خان صاحب کو خود بھی اس وقت یہ سوٹ کر رہا تھا اور پھر ان کا رویہ زیادہ بنیاد بنا؟ میڈم شیخ, عمران خان صاحب
جو ایز اے قائد یا ایز اے چیئرمین یا ایز اے وزیر اعظم یا ایز اے لیڈر ان کی تو ذمہ داری بنتی ہے، لیکن یہ سب اگر کوشش کرتے یہ آج والے تو یہ کیا نوبت یہاں تک آتی؟ یہ سب اس وقت بیانیے مقبولیت اور انقلاب کے مزے لٹ رہے تھے اور چوری کھا رہے تھے. جب مشکل وقت آیا پتلی گلی سے نکل گئے. یہ سارے کہتے تھے کہ چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا، لیکن عمران خان صاحب 4-5 لوگوں کے اب ان کے کیا نام گنوانے. عمران خان صاحب کے پاس 3 مواقع جلدی سے بتا دیں آپ مہینوں میں انہوں نے تینوں مزید کس بڑے نام کی آپ کے پاس اطلاع ہے کہ وہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں پی ٹی آئی کو؟ میڈم شیخ مجھے تو کوئی بڑا نام پاکستان تحریک انصاف میں ابھی ٹکتا نظر ہی نہیں آ رہا. ساروں کے بارے میں ایسی افواہیں ہیں کہ سارے شاہ محمود قریشی، اسد عمر، باقی سارے لوگ مجھے تو لگ رہا ہے کہ سارے ایک ایک کر کے چھوڑ جائیں گے. اور میں نے پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کا بوجھ پارٹی قیادت کی سربراہی اور انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ انوالومنٹ